अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा सफ़र है पीर बाऊ सुल्तान। आज हम आपको पीर बाऊ सुल्तान दरबार की ज़ियारत कराते हैं। रास्ता बहुत ही लंबा है, ठीक है, गर्मी भी बहुत है, तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से पहुंच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास और रूहानी होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं शाह आरफीन सुल्तान उल फ़ुकर हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी और उनके करामात के बारे में, जिन्होंने सदियों से लोगों को दिलों को बदला। अगर आप भी इनकी दरबार और उनके सिलसिले से मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही सख्त गर्मी है। इतनी सख्त गर्मी थी कि अंतहा नहीं। मैं रास्ते में मुझे ना एक ट्यूबवेल मिली, तो पानी बह रहा था, ठंडा ठंडा पानी था। मैं रुक के वहाँ थोड़ा वक्त मैंने यहाँ गुजारा। तबीयत ठीक है? खुश हैं? एक ही जगह है जाम वाला कि तू रंगपुर चौकी दूर है? अच्छा, 15 किलोमीटर। अच्छा जी दोस्तों, थोड़ा सा मैंने स्टे किया, थोड़ा सा ना, तो फिर उसके बाद मैंने सफ़र जारी रखा। तो हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और करामात। बहू नाम की वजह, हज़रत सुल्तान बहू की वालदा मोहतरमा बीबी रास्ती ने उनका नाम बहू रखा था, जिसका मतलब अल्लाह ताला के साथ फरमाया जाता है कि उनकी वालदा के पहले ही इल्हाम हो गया था कि ये बच्चा वली बनेगा, वलीउल्लाह बनेगा। पहली करामत बचपन का वाक़या। कहा जाता है कि आप बचपन में बाहर निकलते तो चेहरे पर ऐसा नूर होता था कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपका चेहरा देख लेता तो वो फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। जी दोस्तों, गर्मी आज बहुत थी। मैंने रास्ते में घोटा पिया, थोड़ी देर स्टे किया, थोड़ी सी गर्मी को कम किया, भाई से दुआ सलाम किया और रास्ते का पूछा, भाई अहमदपुर सियाल अभी कितना दूर है? तो फिर मैं अपने रास्ते की तरफ गामजन रहा। ये देखकर उनकी वालदा ने उन्हें बचपन में ही थोड़ा पर्दे में रखना शुरू किया ताकि लोग असरअंदाज ना हो। एक मशहूर रवायत है कि एक दफ़ा एक गरीब किसान बहुत परेशान था। आपने उसकी परेशानी देखकर ज़मीन पर एक नज़र डाली, मिट्टी की ढेरी को हाथ लगाया तो मिट्टी सोना में बदल गई। आपने फरमाया, ये लो, ये ले जाओ आप और अपनी ज़रूरत पूरी करो, लेकिन असली दौलत अल्लाह का नाम है। जी दोस्तों, हम अब जवाना बंगला क्रॉस कर रहे हैं। ये एक छोटा सा शहर है, बस स्टॉप भी है, अड्डा भी है, यहाँ रुकती हैं, ठीक है। तो छोटा सा स्टॉप है एक। तो मैं आपको ये किस्सा भी सुनाते चले, कहानियाँ भी। तो हक बहू की, तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चोर इस नियत से निकला कि रात को चोरी करेगा। रास्ते में इसकी नज़र हज़रत सुल्तान बहू पर पड़ी, जो उस वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल थे। चोर ने सोचा कि क्यों ना इसके पास जो कुछ भी है छीन लूं, लेकिन जैसे ही उस चोर ने आपके चेहरे मुबारक पर नज़र डाली तो आपकी रूहानी नज़र की बरकत से इसका दिल दुनिया ही बदल गई। इसके हाथ में हथियार छूट गए और वो रोने लगा और आपके कदमों में गिर गया और आपने इससे गुनाहों से तौबा करवाई और
وہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کا ایک بہت بڑا ولی عابد بن گیا۔ دوستوں اب ہم پہنچ گئے سلطان بہو دربار پر۔ یہ ہے موٹر سائیکل اسٹینڈ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے یہاں آپ موٹر سائیکل کھڑی کریں، جھوتیاں رکھیں، فری، کوئی پیسہ نہیں، کوئی نہیں۔ یہ بھائی جو بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے، انہوں نے بہت ہی ہماری ہیلپ کی۔ جو ہمارا کافی سارا سامان تھا تو اس بیچارے نے اس کا خیال کیا۔ میں نے سارا ہی ولاگ بنا کے میں آیا تو سامان ویسے ہی تھا۔ تو اب میں جا رہا ہوں وضو خانے کی طرف۔ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد یہ وضو خانہ ہے تو یہ جوتی رکھنے کی جگہ ہے۔ جوتے رکھنے کی جگہ فری، کوئی پیسہ نہیں، کوئی قسم کی وہ نہیں ہے، پیسے ہی نہیں لیتے۔ تو میں اب دربار کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر کرتا ہوں کہ میں آج اللہ کی مدد سے آج اللہ کا ایک پیارا ولی کی حاضری، دربار پر حاضری۔ تو یہ بھائی صفائی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ہر وقت صفائی رہتی ہے۔ یہ حق بہو کا یہ وہ ہے تختی لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جگہ جو ہے یہ وضو خانہ بھی ہے، ایک باہر ہے ایک اندر ہے دربار کے اندر۔ یہ تالاب ہے، لوگ منتیں مرادیں مان جاتے ہیں، ان کی پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ کھلونے، پیسے، کافی ساری چیزیں، یہ سارا ہی حال ہے دربار شریف کا۔ تو بہت پیارا منظر، بہت زیادہ گرمی تھی۔ کوئی آئیں، کوئی بھائی کی زبانی کرامات اور معجزات سنتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ جی میں پاک وطن شریف سے آیا ہوں۔ پاک وطن شریف سے، اچھا۔ تو آپ کی کیا منت تھی یا؟ جی میں کراچی میں کام کرتا ہوں، تو میں جو ہے بہت عرصے سے سوچا ہوا تھا دربار شریف کے آنے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ پہلے حاضری لگتی رہتی تھی، ابھی تقریباً کچھ 7-8 سال ہو گئے تھے، آنا نہیں ہو پا رہا تھا۔ دل کی مراد تھی تو اس کے لیے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی دل کی مراد پوری کرے۔ آمین۔ تو آپ کوئی ان کا کوئی معجزہ سنانا چاہتے ہیں؟ جی ان کے معجزات تو بہت کافی ہیں، بہت سارے، جی بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو بیتا ہے جی، میرے والد صاحب کو 2001 میں فالج ہو گیا تھا جی۔ تو ادھر سے بالکل جو ہے نا اپنی گاڑی تھی تو ڈرائیوری کرتے ہوئے پھر ادھر سے ہم ادھر لے کے آئے، اور اللہ پاک کی ذات میں ولی اللہ کے صدقے میرے والد صاحب کو صحت یابی دی۔ اور اس ٹائم سے آج تک میرے والد صاحب ماشاءاللہ سے ادھر دربار شریف پر 20 سال سے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دربار شریف میں ہوتے ہیں، یہاں پر زمین کے جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور تب سے پھر جو ہے نا ہمارے والد صاحب نے ادھر ہی لگاؤ کیا ہوا ہے، اور ہم کام کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارا اچھا نظام ہے ماشاءاللہ۔ موٹر سائیکل پہ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو میرے دل کی خواہش تھی کافی عرصے پہلے کی، میں کہوں گا میں جاؤں موٹر سائیکل پہ جاؤں، بچوں کو نا وہاں کی زیارت کرائیں۔ ماشاءاللہ بہت مہربانی، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ جی دوستوں وقت بہت کم تھا کیونکہ میرا گھر اور پیر بہو سلطان کی دربار 105 کلومیٹر سفر تھا، ٹائم بہت کم تھا، میں نے واپسی بھی جانا تھا، بچے ساتھ تھے موٹر سائیکل پہ۔ جی دوستوں یہ لنگر خانہ ہے جہاں دیگیں پکتی ہیں، نظر و نیاز پکتی ہے، یہاں تندور بھی لگا ہوا ہے، لوگ یہاں کھانے بھی کھاتے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں یہاں آ کے۔ یہ دیکھیں یہ بھائی روٹی پکا رہا ہے، اس سے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، اور یہ بھائی دیگ پکا رہا ہے، دیکھیں۔ تو پھر ہم چلے کھلونے والی جگہ پہ چیزیں لینے کے لیے۔ یہ ہم نے شے خریدی، یہ کھلونے والی جگہ ہے، یہ دیکھیں یہ بچوں کے کھلونے اور شے یعنی کہ نیاز یہاں سے ملتی ہے جو لینے کے لیے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میرا بہت ہی اچھا سفر گزرا، بہت زبردست، اور ہم پھر واپسی آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں مجھے آتے آتے بہت دیر ہوگی، رات اندھیرا تھا، راستے میں نا بہت دشوار گزار راستے تھے،
تو بہت ہی یہ ہوئے، مشکل ہوئی. تو یہ دیکھیں، یہ ہم پہنچ گئے ہیڈ محمد والے پہ. تو یہاں سے ہم گزر رہے ہیں. تو بہت اچھا سفر رہا. اگر یہ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں. یہ دیکھیں میری راستے میں نا ہیڈ لائٹ خراب ہو گئی تھی، بالکل ختم ہو گئی تھی، نہیں جل رہی تھی. تو پھر میں نے اندھیرے میں ایسے ہی سفر کیا اللہ کے آسرے پہ. تو اچھا، خدا حافظ، فی امان اللہ. جی دوستوں، اللہ کی مدد سے خیر خرید سے ہم گھر پہنچ گئے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری دلی خواہش تھی کہ ہم اس دربار پہ جائیں، حاضری دیں، فاتحہ خوانی پڑھیں. تو گرمی بہت تھی آج، انتہا قسم کی. تو اللہ کی مدد سے وہاں پہنچے تو بہت سکون ملا. فاتحہ خوانی پڑھی، اللہ کے سپرد ہو کے وہاں سے نکلے. وہاں سے بھی بہت دیر سے نکلے، راستہ بہت ہی دشوار گزار تھا. پہاڑ تھے ریت کے، کوئی سنسان علاقہ تھا، لیکن خیر اللہ کی مدد سے ہم پہنچ گئے. تو شکریہ، بہت بہت مہربانی. امید ہے کہ آپ نے یہ ولاگ اینڈ تک دیکھا ہوگا. اوکے، خدا حافظ.